جو دل سے اتر جاتے ہیں پھر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کدھر جاتے ہیں، اور جو دل میں اتر جاتے ہیں وہ جہاں بھی چلے جائیں دل ان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان کے کردار کی دو ہی منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ جس چیز نے آپ کو تکلیف پہنچائی اسے بھول جائیں، لیکن اس نے آپ کو کیا سکھایا اسے کبھی نہ بھولیں۔ در حقیقت مضبوطی تو نرمی اور لچک میں ہے، جبکہ سخت چیزیں تو اکثر ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ انسان کا اللہ سے تعلق الگ ہوتا ہے، ہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارے بغیر دنیا ویران ہو جائے گی؟ تم دنیا کی بات کرتے ہو، یہاں ایک شخص جو تمہیں لگتا ہے تمہارے بغیر مر جائے گا وہ بھی تب تک تمہارا ہے جب تک تم سے بہتر یا تمہارا متبادل اسے نہیں مل جاتا۔ جن چیزوں کو آپ بدل سکتے ہیں انہیں تو پہلے بدل لیں، پھر سوچیں کہ اور کیا کچھ بدلنا ہے، ورنہ آپ سوچتے ہی رہ جائیں گے اور پھر کچھ بھی نہیں بدلنے والا۔ انسان کے چہرے کا رنگ بے شک کالا ہو مگر اس کے کرتوت کالے نہیں ہونے چاہیے۔ اندھیرا جتنا بھی گہرا ہو روشنی کی چھوٹی سی کرن کے سامنے ہار جاتا ہے۔ کسی کو آپ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ کے پاس ان کی ضرورت کی چیز ہو۔ گفتگو میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ ہم جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ لوگ آپ کی پہلی اور آخری بات ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اس لیے اپنی گفتگو اچھی بات سے شروع اور اچھی بات پر ختم کریں۔ جھوٹے انسان کے ساتھ کبھی بحث نہ کریں، آپ ان سے بحث میں کبھی نہیں جیت سکتے کیونکہ وہ اپنے جھوٹ پر یقین رکھتے ہیں۔ جب کوئی لڑائی کرتا ہے تو وہ اپنی بری خوبیوں کو لوگوں کے سامنے بے نقاب کر دیتا ہے۔ بحث کے دوران پرسکون رہیں کیونکہ لہجے کی سختی غلطی کو عیب اور سچائی کو بد اخلاقی بنا دیتی ہے۔ 3 چیزوں پر انسانی دماغ غور کیے بغیر نہیں رہ سکتا: خوراک، خوبصورت لوگ، خطرہ۔ اس بہکاوے میں کبھی نہ آئیں کہ جو چیز آپ کو نفع نہیں دیتی وہ بیکار ہے۔ ہمیشہ ایک ذمہ دار شخص کا انتخاب کریں کیونکہ ایک ذمہ دار انسان خوبصورت انسان ہونے سے کہیں بہتر ہوتا ہے۔ ایک نئی سوچ انسان کی نئی دنیا کو وجود میں لاتی ہے۔ لوگوں سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ لوگ تو صرف ڈرا سکتے ہیں، عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے، اور بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ نہ تو تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ سنوار سکتے ہیں۔ بھلائی کے لیے بولا گیا جھوٹ فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے سچ سے بہتر ہے۔ عام طور پر لوگ جسے قسمت کہتے ہیں وہ زیادہ تر ان کی اپنی حماقتوں کے نتائج ہوتے ہیں۔ انسان اپنا ٹوٹا ہوا لمحان، لاحاصل دعا اور بے انتہا محبت کبھی نہیں بھولتا۔ جب لوگ آپ کو قابل عزت سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عیبوں اور خامیوں کو دنیا سے چھپا رکھا ہے۔ یہ بات سمجھنے میں بہت دیر لگی مجھے کہ اللہ کے محبت کے سوا ہر محبت آزمائش ہے، اللہ کے محبت کے سوا ہر محبت خود غرض ہے۔ جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں وہ سب فنا ہو جائے گا، اور مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔
دنیا میں رہتے ہوئے دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری عبادت۔ ہمیں ڈھانپ کے وہی رکھنا چاہتا ہے جن کے لیے ہم قیمتی ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارا رب ہو یا پھر کوئی انسان۔ سچ کروا ہوتا ہے، بولنے والا کتنا ہی میٹھا کیوں نہ ہو۔ زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، پھر دیکھیے بعد میں اثر اور دعاؤں میں قبولیت کیسے آتی ہے۔ اتنا بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ بھول ہی جائیں کہ آپ بھی انسان ہیں۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ وہی انسان مکمل ہے جس کے پاس نصیحت کے لیے الفاظ کے بجائے عمل اور اچھا کردار ہے۔ اچھا بولو، اچھا سوچو، کیونکہ بدگمانی اور بد زبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ سونا نرم ہو تو زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو تو کھیت بنتی ہے، آٹا نرم ہو تو روٹی بنتی ہے اور آدمی کا دل نرم ہو تو انسان بنتا ہے۔ صلح کروا دینے والا جھوٹ فساد پیدا کرنے والے سچ سے بہتر ہے۔ صرف علم کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے، صرف خواہش کافی نہیں، کوشش بھی ضروری ہے۔ 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں: سلام کرنا، دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، مخاطب کو بہترین نام سے پکارنا۔ مجھے پتا ہے رعایت نہیں کرے گا وقت، میں لاکھ کہتا پھروں کہ ماں کا لال ہوں میں۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حسن کا ہو، جوانی کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے اور دوسروں کے کام آنے کی توفیق بخشے۔ حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوند دیا کرتے تھے۔ یہ بات بس سبحان اللہ کہنے والی نہیں ہے، غور کرنے والی ہے۔ اگر ہماری بیوی بہو کو آٹا گوندنا نہیں آئے تو ہم اسے معافی نہیں دیتے۔ تربیت صرف بیٹیوں کی نہیں، بیٹوں کی بھی